بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا صدق الله العظيم. آج کا جو سبق ہے یہ سورہ بنی اسرائیل کی 13ویں آیت ہے. اس سے پہلے جو 12 آیتیں آئی ہیں اس کی تفصیل آ چکی ہے. سب سے پہلے اس سورہ شریف میں اللہ تعالی نے معراج کا تذکرہ فرمایا. اس کے بعد
بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا اور پیشن گوئی فرمائی کہ جب ہم بنی اسرائیل کو نوازیں گے مال دولت سے، اولاد سے، دوسری چیزوں سے، تو وہ ضرور فساد مچائیں گے، نافرمانی کریں گے، اس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آئے گا، ظالم بادشاہ مسلط ہوگا اور وہ ان کو قتل و غارت کرے گا وہاں، اور بیت المقدس کو نقصان پہنچائے گا۔ پھر فرمایا پھر ان کے حالات درست ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں سے نوازے گا، اور اس کے بعد وہ پھر وہی نافرمانی شروع کر دیں گے، بھول جائیں گے اللہ تعالیٰ کو اور گناہوں میں لت پت ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو دوسرا ظالم بادشاہ ان پر مسلط ہوگا اور ان کو اپنے گھروں سے نکال دے گا اور مسجد اقصی میں اندر گھسے گا اور وہاں اس کی بے حرمتی بھی کرے گا، نقصان بھی پہنچائے گا۔ تو اس کا تذکرہ آیا تھا اور وہ دونوں پیشن گویاں پوری ہو گئی کہ انہوں نے نافرمانی کی۔ پھر فرمایا تھا کہ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم نے پھر نافرمانی کی، سنبھلے نہیں، تو پھر ہم اپنی کارروائی کریں گے۔ اس کے بعد جب تشریف لائے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان لوگوں نے اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا، ایمان نہیں لائے، تو اس کی وجہ سے پھر یہود کے اوپر اللہ کی جانب سے آزمائشیں آ گئی۔ مدینہ طیبہ میں رہتے تھے، وہاں سے خیبر چلے گئے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانے میں وہاں سے بھی نکال دیے گئے۔ پھر اس کے بعد تذکرہ آیا تھا قرآن مجید کا۔ یہ قرآن مجید جو ہے یہ راستہ دکھاتا ہے، بالکل سیدھا راستہ، جو لوگ اس پر چلیں گے تو ان کے لیے بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں بڑا اجر ہوگا، اور جو اس کی مخالفت کریں گے، اس پر ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، آسمانی کتاب ہے، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اس کے بعد پھر یہ آیا تھا کہ انسان جیسے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتا ہے، صحت مانگتا ہے، ایسے ہی اپنی نادانی کی وجہ سے کبھی عذاب بھی مانگتا ہے۔ عذاب کیسے مانگتا ہے؟ قیامت کا انکار کرتا ہے، کہتے ہیں لے آؤ قیامت کو، لے آؤ اس عذاب کو جس کی تم دھمکیاں دے رہے ہو۔ فرمایا انسان بڑا جلد باز ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میری نعمتوں پر غور کر لو، رات اور دن ہم نے بنائے، رات میں تم آرام کرتے ہو، دن میں تم کماتے ہو، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو رات و دن کا جو سلسلہ ہے، اس سے تم شمار کرتے ہو، ہفتہ گزر گیا، مہینہ گزر گیا، سال گزر گئے، تو تمہارے لیے کہ کیلنڈر ہے یہ، سورج بھی ایک کیلنڈر ہے، چاند بھی ایک کیلنڈر ہے، اور سورج کے ساتھ بھی ہماری وابستگی ہے، نمازوں کا حساب سورج کے ساتھ ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج طلوع ہوا اس سے پہلے فجر کی نماز ہے، طلوع ہو کر تھوڑا اوپر ہو گیا اشراق کی نماز ہے، اور بلند ہوا چاش کی نماز ہے۔ اگرچہ یہ دو نمازیں نفل ہیں، لیکن بہرحال اس کا تعلق بھی سورج ہی کے ساتھ ہے۔ سورج ڈل گیا تو ظہر ہے، غروب ہونے سے پہلے پہلے عصر کا وقت ہے، سورج ڈوب گیا تو افطار کا وقت ہے، اس سے پہلے افطار کر نہیں سکتے، تو جب ڈوب گیا تو مغرب کی نماز ہے، اور اس کے بعد جب خوب اندھیرا ہوا، شفق غائب ہوا تو عشاء کی نماز ہے۔ تو گویا کہ یہ سورج بھی ہمارے لیے ایک کیلنڈر ہے، نماز کے لیے اور افطار کے لیے۔ اور چاند کے بارے میں تو ہے ہی کہ چاند بھی ہمارا کیلنڈر ہے، کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان آ گیا، رمضان نکل گیا، ذی الحجہ آ گیا، حج کے دن شروع ہو گئے، حج ختم ہوا۔ اسی طرح سے عورتوں کی عدت کا مسئلہ ہے، کسی کا شوہر اگر انتقال کر جائے تو 4 ماہ 10 دن گننے ہیں،
اسی چاند کے اعتبار سے، بچوں کو دودھ پلانا ہے اسی چاند کے اعتبار سے، قربانی کے جانوروں کی عمریں جو ہیں کہ 2 سال کا ہونا چاہیے بڑا جانور، بھیڑ بکری 1 سال کا ہونا چاہیے وہ جانور، تو اس کا تعلق بھی چاندی کے ساتھ ہے، بچوں کو دودھ پلانا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک طرح کا کیلنڈر بنایا ہے، اور پھر فرمایا کہ ہر چیز کی ہم نے تفصیل بتا دی ہے اپنے بندوں کو، تاکہ وہ حساب پوری طرح سے رکھیں، کھول کھول کر بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ آج کا جو سبق ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو میں کام کرتا ہوں یہ کام میں نے کر لیے اور اللہ خیر صلاح سب ختم۔ کچھ کام تو انسان لوگوں کے سامنے کر لیتا ہے، میں فلاں آدمی دیکھتا ہے یہ گواہ ہے، کچھ کام تو ایسے ہیں کہ کوئی وہاں دیکھتا نہیں، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں کوئی دیکھتا ہی نہیں، اس لیے اس کی باز پرش کہیں ہونے والی نہیں ہے، کوئی بھی گواہ نہیں۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ اے انسان یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ مجھے کوئی دیکھتا نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو جس کے تم بندے ہو اللہ تبارک تعالیٰ کے، وہ تو ہر وقت میں دیکھتا ہے، چاہے تم روشنی میں ہو یا اندھیرے میں ہو، جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو، اللہ تعالیٰ خود دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے کندھوں کے اوپر 2 فرشتوں کو رکھا ہے جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، وہ تمہارے اعمال لکھتے رہتے ہیں، یہ بھی قرآن پاک میں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جس زمین پر تم کوئی بھی کام کرو گے کل وہ زمین گواہی دے گی اور تمہاری ایک پکچر پیش کرے گی، یومئذ تحدث اخبارہا، کہ زمین اس دن خبریں بیان کرے گی، بأن ربک اوحی لہا، اس لیے کہ تیرے پروردگار نے اسے حکم دیا کہ جو کچھ تمہارے اوپر ہوا ہے اس کو بیان کرو، اس کو۔ تو ایک آدمی تنہائی میں کوئی کام کرتا ہے، سمجھتا ہے کوئی دیکھتا نہیں، اس سے کہتے ہیں کہ زمین جو ہے نا یہ بھی تمہاری ریکارڈنگ کر رہی ہے، اگرچہ ہم کو پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا قرآن پاک میں کہ انسان جو اعمال کرتا ہے کل جب میدان محشر ہوگا اور اسے باز پرس ہوگی تو وہ انکار کرے گا، جناب میں نے تو یہ کیا نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ منکر کہے گا کہ نہیں صاحب میں نے تو یہ کیا نہیں، اسے کہیں اچھا آپ نے نہیں کیا؟ نا میں نے نہیں کیا۔ تو یہ تو گواہ ہیں فرشتے، کہتے ہیں مجھے کیا معلوم ہے نے کیا لکھا ہے۔ اچھا آپ کب مطمئن ہو جائیں گے؟ وہ کہے گا کہ میں اس وقت مانوں گا جب میرا بدن، میرے اعضاء گواہی دیں گے کہ ہاں ہم نے ایسا کیا ہے۔ تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو ٹھیک ہے، ہم آپ کے اعضاء کو حکم دے دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، یہ ہے قرآن پاک میں ہے۔ تو آج کے دن ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے اور تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر بولیں گے اور گواہی دیں گے جو تم اعمال کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا ہے کہ انسان اگر انکار بھی کرے گا لیکن اس کے جو یہ ہاتھ پیر ہیں یہ خود گواہی دیں گے۔ یہ تو سورہ یاسین میں ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا ما جاؤوہا، تو پہلے تو فرمان کو روک دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ جب آئیں گے، شہید علیہم سمعہم ابصارہم، تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں، وہ جلودہم، ان کی کھالیں گواہی دیں گے بما کانوا یعملون، کہ جو وہ اعمال کرتے تھے، ان کی کھال گواہی دے دے گی۔ تو وہ انسان اپنی کھال سے کہے گا وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دے دی، ہم تو تمہارے بچانے کے لیے انکار کر رہے تھے، یہ تم نے کیا کیا؟ کہ ہاتھ نے بھی کہا میں نے یہ کام کیا، میں نے چوری کی ہے، پاؤں نے بھی کہا ہم فلاں جگہ گئے تھے فلاں کام کرنے کے لیے، تو یہ تم نے کیوں کیا؟ تو وہ
اعضا اس وقت کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ کہیں گے کہ ہم کو اللہ نے گویائی دے دی، ہم کو اللہ نے حکم دیا تم بولو، تم جو ہر چیز کو گویا بناتا ہے، وہ خلقکم اول مرہ، اور اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم دنیا میں اپنے آپ کو چھپا ہی نہیں سکتے ہو، کیا وہاں بھی کہا جائے گا وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، تم چھپا نہیں سکتے تھے اپنے آپ کو کس چیز سے، اَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ، کہ تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے کہ جناب یہ فلاں فلاں چیز سن رہا تھا، یہ گانے سن رہا تھا، غیبتیں سن رہا تھا، وَلَا أَبْصَارُكُمْ، اور تمہارے آنکھیں جو ہم نے دی ہیں یہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے کہ اتنی بدنگاہی کرتا تھا اور یہ جو ہے غلط قسم کی چیزیں دیکھتا تھا، بے حیائی جو کہ پکچر وغیرہ سب دیکھتا تھا، ولا جلودکم، اور تمہاری جلود تمہاری خالیں، فرمایا کہ تم چھپ نہیں سکتے تھے دنیا میں، یہ چیزیں تمہارے ساتھ تھیں، ظاہر سی بات ہے ہاتھ پیر تو ساتھ ہے، انہی سے تو گناہ کرتا ہے، وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، لیکن تمہارا گمان یہ تھا کہ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہی نہیں ہے جو تم کرتے ہو، وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ فِي رَبِّكُمْ، یہ تو تمہارے گمان تھا اپنے رب کے ساتھ، کیا تھا ارداکم، تو یہ جو گمان تمہارا تھا رب کے ساتھ اسی نے تم کو برباد کیا، فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم ابدی خسارے میں پڑ گئے۔ مطلب تو یہ ہے کہ یہ بھی گواہی دیں گے، تو ایک تو اللہ تعالیٰ خود گواہ ہیں اور فرشتے گواہ ہیں جو ریکارڈنگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد زمین گواہ ہے، اس کے بعد انسان کے اعضاء خود گواہ ہیں، یہ 4 گواہ ہو گئے، کیا یہ 5واں گواہ ہے جس کا تذکرہ یہاں ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وَكُلَّ إِنسَانٍ، اور ہر انسان کے اوپر یا ہر انسان پر، الزمناہ، چپکایا ہے ہم نے اس پر، طائرہ، اس کا پرندہ، اس کا نام اعمال، یعنی ہم نے اس کی گردن میں اس کو ڈال دیا ہے، کسی ایک چیز کو اس کا طائر اللہ نے فرمایا ہے۔ عربی زبان اتنی وسیع ہے، ایک ایک لفظ کے 50 معنی نکلتے ہیں، کتنے؟ جی کتاب میں لکھا ضرب یضرب کے 60 معنی نکلتے ہیں، کتنے؟ عجیب زبان ہے یہ۔ مثلا ضرب یضرب، اس کے معنی مارنا، کیا مثلا اضرب بعصاک الحجر قرآن پاک میں ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کے دست مبارک میں جو یہ عصا ہے، یہ جو چٹان تمہارے سامنے ہے، اس عصا کو مارو چٹان کے اوپر، یعنی ایک ضرب مارو، تو ضرب یضرب کے معنی مارنے آتے ہیں۔ سورہ یاسین میں وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ، تو وہاں ضرب یضرب استعمال ہوا، لیکن وہاں مارنے کا مراد نہیں، وہاں بیان کرنا ہے، کیا ورنہ یہ تھوڑے کہیں گے کہ مارو ان کے اوپر بستی والوں کو، واقعہ کیسے ماریں گے، تو وہاں یہی ہے کہ ان لوگوں کے سامنے بستی والوں کا واقعہ بیان کر لو۔ ضرب یضرب کے معنی مارنا، ضرب کے معنی بیان کرنا، ضرب یضرب میں چلنا، کیا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، ایمان والو جب تم زمین میں چلو اور سفر کرو، کوئی حرج نہیں ہے تم نماز میں قصر کرو، کیا کرو، تو ضرب یضرب کے یہاں معنی آگے کیا چلنے کے۔ اس طرح سے لفظ ایک ہوتا ہے، اس کے معنی بہت سارے نکلتے ہیں۔ تو طائر کا ترجمہ پرندہ بھی ہے، کیا جی، تو اہل عرب جہاز کو بھی کہیں طائرہ، کیا، اور ایئرپورٹ کو مطار، کیا، چونکہ وہ اڑتا ہے نا، تو ان کے یہاں الفاظوں کی کمی نہیں، جو بھی کوئی نیا لفظ، نیا کوئی بھی نئی ہوئی چیز ان کے سامنے آئے گی، ہم مجبور ہیں، ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جیسے ہیٹر ہے، بوائلر ہے، انجیکشن ہے، تو ہیٹر کا کیا کریں، کچھ بھی نہیں۔ جیسے موبائل ہے، ان کے یہاں ہر لفظ کے لیے الگ الگ عربی لفظ ہے، اس کے یہاں جوال کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، جوال، جی جوال تو اسی کو کہتے ہیں جو گھومتا ہے، یعنی موبائل۔
تو ہر لفظ کا ان کے یہاں اتنا خزانہ ہے. ہر جیسے ہم کہتے ہیں، ہم اسکوٹر کہتے ہیں، کار کہتے ہیں، نہیں ان کے لیے الگ الگ. دراجہ کیا اسکوٹر ہے، سیارہ کیا گاڑی کے، شاہینہ ٹرک ہے کیا جی. تو اتنا ذخیرہ ان کے پاس ہے اس کا زبان کا ہے. تو بہرحال یہاں لفظ طائر آیا ہے کیا. یہ طائر نحوست کے معنی میں بھی آتا ہے. کس کے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ سورہ یاسین میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 نبیوں کو ایک بستی میں بھیجا. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ. جب ہم نے ان کے پاس 2 نبیوں کو بھیجا. فَكَذَّبُوهُمَا انہوں نے جھٹلایا. فَأَزَّزْنَا بِثَالِثٍ ہم نے تیسرا بھیجا. تو 3 ہو گئے. تو تینوں نے مل کر کہا کہ اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، لوگو ہم تمہارے پاس بھیجے ہوئے ہیں، ہم اللہ کے نبی ہیں، ہماری بات مان لو. انہوں نے کہا کہ آپ تو ہم جیسے انسان ہو، ہم جیسے، جب ہم پر وہی نازل نہیں ہو آپ پر کیسے نازل ہو جائے گی؟ ہم نہیں مانتے. انہوں نے انکار کر دیا. کہتے حضرت رحمان نے کچھ بھی نازل واجل نہیں کیا، بس تم جھوٹ بول رہے ہو. تو انہوں نے کہا دیکھو ہمارا رب خوب جانتا ہے کیا ہم واقعی اس کے نبی ہیں اور ہمارے ذمہ صرف پہنچانا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. تو انہوں نے کہا قالوا انا تطیرنا بکم، انہوں نے کہا ہم تو تم کو نعوذ باللہ منحوس سمجھتے ہیں. لئن لم تنتہوا، اور اگر تم باز نہ آئے تبلیغ سے، لنرجمنکم، ہم تم کو رجم کریں گے، پتھر برسائیں گے تم پر. وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، دردناک عذاب اٹھانا پڑے گا. تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ تم ہم کو منحوس سمجھتے ہو. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، تمہاری نحوست تم کو نصیحت کی جاتی تم مانتے نہیں ہو. اصل میں تم حدود شرع سے حدود عقل دونوں سے باہر نکل گئے ہو. نہ شریعت کا کوئی خیال ہے نہ کوئی تم عقل سے سمجھتے ہو. اس وقت نے کہا طائرکم، کیا تو وہاں ترجمہ کریں گے نحوست. خلاصہ یہ ہے کہ طائر کے بہت سارے معنی ہیں. تو یہاں ترجمہ کریں گے ہم اس کا کہ نام اعمال بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. اور نئی نئی چیزیں سامنے آتی رہیں گی اور قرآن پاک کے الفاظ کی مزید وضاحت ہوتی رہے گی. تو یہاں طائر کا ایک ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی چیز اللہ نے انسان کے گردن میں لگا دی ہے، کوئی چیز لگا دی ہے جس کی حقیقت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن وہ چیز ہمارا سارا ریکارڈ کر رہی ہے. کیا سارا ریکارڈ کر رہی ہے. تو اس کو قیامت کے دن گردن سے نکالا جائے. نخرج لہ، ہم نکالیں گے اس کو، سامنے رکھ دیں گے. معلوم کوئی چیز ہے. تو آج کل کی اصطلاح میں یہ کہہ سکتے ہیں ایک کیمرہ اللہ نے لگا رکھا ہے، ایک چپ اللہ نے لگا دی ہے، کہیں لگا دی ہے گردن میں. تو کہیں بھی بعض لوگوں نے کہا کوئی گلینڈ ایسا ہوگا کہ اس کو نکال کے وہ سارا بتا دے گا. تو خلاصہ یہ ہے کہ عنق کا لفظ آیا کیا گردن میں ہم نے لٹکایا کیا. یہ وکل انسان، اور ہر انسان پر الزمناہ، ہم نے لٹکایا ہے، چپکایا ہے، باندھا ہے، طائرہ، اس کے طائر کو، فی عنقی، اس کی گردن میں، اس کی گردن میں. تو آج کل سمجھنا کیا مشکل ہے کہ ایک کیمرہ اللہ نے ڈال رکھا ہے ان کی گردنوں میں، اور انسان کو یہ معلوم ہے نہیں کہ میری گردن میں ایک کیمرہ لگا ہوا ہے. ایک تو وہ کیمرہ تو جو دور ہوتا ہے کیا، وہ بھی انسان کو بعض مطلب پتہ نہیں چلتا. بہت سارے چور تو اسی لیے پکڑے گئے کہ وہ چوری کر رہا تھا، دیکھتا دائیں بائیں کوئی تو ہے ہی نہیں اور چوری کر رہا ہے چوری، اور اس کا معلوم نہیں کہ یہاں ایک سی کیمرہ لگا ہوا ہے اور اس نے ریکارڈنگ کی اس کی، اسی پر تو وہ پکڑا گیا. تو وہ ذرا دور ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں یہ میں نے تمہاری گردن میں لگایا ہے کیا. تو نظر تو نہیں آئے، فرشتے نظر نہیں آتے، تو جنات نظر نہیں آتے، اتنی مخلوق ہے وہ نظر نہیں آتی. اور سائنسدانوں کو تو ماننا ہی چاہیے. بہت سارے بیکٹیریا ایسے ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، اس کے لیے تو مائکروسکوپ لگانا پڑتا ہے نا، تو اس سے وہ نظر آئے. مائکروسکوپ ہٹا لو تو نظر نہیں آتا. اس کا وجود ہے، اس کا وجود. مجھے ایک دوست مجھے ملا، اس نے کہا میں نے پی ایچ ڈی ختم کیا. میں نے کہا بھائی آپ نے پی ایچ ڈی ختم کیا تو کس سبجیکٹ میں؟ میں نے کہا یہ بتائے گا کچھ، انگلش بھی بتائے گا، ہسٹری بھی بتائے گا، کسی ایک شخصیت پر وہ
ڈگری کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا وہ ایک کیڑا ہے. کیا ہے؟ کیڑا. اس پر میں نے پی ایچ ڈی کیا. میں نے کہا بتاؤ کون سا کیڑا ہے؟ مکھی ہے یا مچھر ہے یا پسو ہے؟ انہیں ہے نا کچھ نہ کیڑا تو ہوگا. انہوں نے کہا وہ کیڑا آنکھوں سے نظر ہی نہیں آتا ہے. کیا؟ وہ کیڑا آنکھوں سے نظر ہی نہیں آتا, اس پر پی ایچ ڈی کیا ہے. تو مجھے بتائیے, جب دنیا والے ان کیڑے مکوڑوں کی بھی مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ یہ آدمی جب تک وہ نہ لگائے تب تک اس کو جو ہے وہ مائکروسکوپ نہیں لگائے تب تک وہ اس کو نظر نہیں آتا. تو دنیا کی مخلوق ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ چیز کیسے نظر آئے گی؟ تو یہ فرمایا کہ یہ اس کی گردن میں لگا ہوا ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اللہ ہم اس کو نکالیں گے قیامت کے دن. کیا کریں گے؟ یعنی گردن سے نکالیں گے اس کو. کتاباً, ایک لکھا ہوا دفتر, یلقاہ, جس سے وہ دیکھے گا, ملاقات کرے گا اس سے, منشورہ, وہ کھلا ہوا ہوگا. کیا ہوگا جی؟ اس کے سامنے ڈال دیا جائے گا, یہ ہے تمہاری کتاب. وہ انکار نہیں کر سکے گا. میں چونکہ بیانات میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہر انسان کے گلے میں ایک گویا کیمرہ لٹکا ہوا ہے تو یہ ساری ریکارڈنگ کر لیتا ہے. اس کی ریکارڈنگ کتنی زبردست ہے. دنیا کا جو کیمرہ ہے وہ تو ہمارے صرف ظاہری کاموں کو ریکارڈ کرے گا, لیکن ہمارے دل کے خیالات کو ریکارڈ نہیں کر سکتا, نیتوں کو ریکارڈ نہیں کر سکتا. لیکن یہ اللہ کا ایسا وہ ہے, یہ دیکھے گا اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے, اخلاص ہے یا نہیں ہے, یہ کس جذبے سے یہ کام کر رہا ہے. تو یہ خیالات کو بھی ریکارڈ کرتا ہے. یہ اللہ کا کیمرہ ہے نا, یہ دل کے جذبات کو بھی ریکارڈ کر رہا ہے. آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ اخلاص تھا یا نہیں؟ اگر اخلاص تھا کس درجے کا تھا؟ اللہ کی عظمت ہی تو کس درجے کی تھی. آج بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا, کیا کیا ان میں آ جاتا ہے. لیبارٹری میں دیکھ لیجئے, ایک خون کو ہی لے لیجئے, اس کے اندر تو ہزاروں ٹیسٹ ہوتے ہیں. کتنے؟ ہمارے نزدیک صرف خون ہے اور کچھ بھی نہیں. پہلے بھی ہم کہتے ہیں خون ہے, لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ اس خون کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں. تو اس طرح سے جو اللہ نے لگا کے رکھا ہے تو سب بتا دے گا اس کو, کچھ بھی چھپائے گا نہیں. تو مجھے ایک دوست نے فون کیا, کہتے ہیں کہ یہ ہماری بچی ہے, یہ کبھی کبھی کسی کا بیان سنتی ہے اس میں. اب تو اس نے یہ سن لیا ہوگا کہ ہر ایک کے گلے میں ہم نے ڈال دیا کیمرہ. چھوٹی بچی ہے تو اپنے باپ سے کہتی ہے کہ مجھے کب وہ کیمرہ ڈالیں گے گلے میں. وہ بیچارہ پھنس گیا, اس نے مجھے فون کیا, میں نے کہا میں بھی پھنس گیا. اس لیے کہ بچی کو اس کو تو مطمئن کرنا ہے نا, تو ورنہ یہ کہے کہ تو جھوٹ ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ چھوٹے بچوں کو وہ نظر نہیں آتا ہے کیا؟ ظاہر سی وجہ سے وہ بچی بالغ ہو جائے گی, وہ خود سمجھے گی کہ یہ ایک ظاہری کوئی چیز نہیں ہے جس کو میں دیکھ سکوں. تو فی الحال اس کو یہی کہا کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے گلے میں بھی ڈالا نہیں جاتا ہے, کیوں ابھی تو نابالغ بھی ہے نا, بات صحیح بھی ہے سچی بھی ہے. تو مکلف تو ہے جب آدمی کیا ہو جائے گا, بالغ ہو جائے. اگرچہ وہ پہلے سے ہی وہ لگا ہوا ہے کیمرہ, تو خلاصہ یہ ہے, میں نے کہا اس کے دل میں یقین آ گیا ہے کہ وہ لٹکایا جائے. کب لٹکایا جائے گا تو یہ جواب میں نے اس کو دے دیا. تو یہ جو نوشتے کا تذکرہ یہ صرف یہی نہیں ہے, قرآن پاک بھی بہت آیتوں میں ہے یہ. اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ ان چیزوں پر بندے کا ایمان ہو, کیا ہو, یقین ہو. یہ چیزیں جب ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے کون مسلمان ایسا ہوگا وہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا. نافرمانی تو دور کی بات ہے, اپنے دل کو بار بار ٹٹولے گا کہ میرے دل میں ریا تو نہیں ہے, عجب تو نہیں ہے, حسد تو نہیں ہے, میرے جذبات صحیح ہیں یا غلط ہیں, میری نیت خالص ہے یا نہیں ہے, میرے دل کے اندر خیالات جو آتے ہیں, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ ایسی ریکارڈنگ ہے, یہ ظاہر اور باطن سب ریکارڈ کر رکھتی ہے. تو اسی کا تذکرہ ہاں سورہ کہف میں بھی ہے. سورہ کہف میں ہے کہ جب قیامت آئے گی پہاڑ ختم ہو جائیں گے, سب کو معلوم ہے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالِ, جس دن ہم پہاڑوں کو ہٹائیں گے اپنی جگہوں سے اور ان کو چلائیں گے فضا میں جیسے اون, رنگین اون. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً, اے انسان آپ اس دن دیکھیں گے زمین کو وہ کہ ہموار ہے, کھلا میدان ہے, اونچ چیز کہیں نہیں ہے. وَحَشَرْنَاهُمْ, اور ہم سب انسانوں کو جمع کریں گے. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا, ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے, ایک کو بھی. دنیا میں تو چھپ بھی سکتا ہے نا آدمی کہ
پولیس اس کی تلاش میں وہ مل ہی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میں ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا، سب کو حاضر کروں گا۔ حالانکہ دنیا میں بہت سارے ایسے بھی ہیں جن کو سمندر کی مچھلیوں نے کھا لیا اور زمین میں تو سڑتے ہی ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے مردوں کو دنیا میں جلاتے ہیں تو وہ تو بالکل دنیا کو سامنے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ان کے راکھ جو ہے وہ سمندروں میں ڈالتے ہیں اور ہوا اڑاتے ہیں، اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اور کسی حادثے کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، تو ان کا وجود ہی کہیں نہیں۔ تو آپ نے فرمایا سب کو جمع کروں گا اور سامنے کھڑا کروں گا، کوئی ایک بھی اس میں غیر حاضر۔ فلم نغادر کے معنی آتے ہیں ہم ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ایک کو بھی۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور ان کو پیش کیا جائے گا تمہارے رب کے سامنے صفوں میں، کس میں؟ برابر کھڑا کر دیا جائے گا تمہارے رب کے سامنے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو فرمایا جا رہا ہے آپ کے رب کے سامنے ان کو پیش کیا جائے گا، اور ان کو یہ کہا جائے گا اس وقت لَقَدْ جِئْتُمُونَا، آ گئے ہمارے پاس آپ اکیلے اکیلے، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے تم کو پیدا کیا تھا دنیا میں اکیلے اکیلے۔ بل زعمتم، لوگوں کیا تمہارا خیال تھا اللن نجعلکم موعدا، کہ میں نے تمہارے لیے کوئی وعدہ کا وقت ہی متعین نہیں کیا ہے اپنے سامنے آنے کا؟ کیا تمہارے ذہن میں یہ تھا کہ قیامت نہیں آئے گی، اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ایمان والے کو تو یقین ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو لیکن یہ تو ان کے بارے میں جن کو خیال ہی نہیں، یا اگر اس کے پاس ایمان ہے لیکن اتنا کمزور ہے، اس کے پاس ایمان بہت کمزور ہے، تو ظاہر سی بات اس کو بھی کہا جائے گا کہ تمہارے اوپر یقین کیوں نہیں، تمہارے دل میں یقین کیوں نہیں تھا؟ تو یہ کہا جائے گا کہ کیا تم نے یہ خیال کر رکھا تھا کہ تم کو اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو دنیا میں ڈرا کس چیز سے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور ڈر کی وجہ سے اس نے نافرمانی چھوڑ دی، یا یہ ہے کہ اطاعت میں زیادہ وہ اہتمام کیا، یا یہ ہے کہ خوف اس کے اوپر ہر وقت طاری تھا کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو اس کے لیے بشارت ہے۔ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر بیشتر ان کی زبان مبارک سے نکلتا تھا کاش میں درخت ہوتا، کاش میں، جس کو کاٹ دیا جاتا یا اس کا پھل کوئی کھاتا، تعمیر میں لگایا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو دلوں کا حال معلوم ہے، اس پر آیت نازل ہوئی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو آدمی دنیا میں اس چیز سے ڈرا کہ اس کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو اس کے لیے سنگل نہیں ڈبل جنت ہے۔ کیا ہے؟ جی، عمل صالحہ ہے، ایمان ہے، اس کے لیے جنت ہے ہی، اس کو 2 جنت دیں گے۔ واللہ عالم اس کا کیا مطلب ہے 2 کیوں دیں گے؟ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ خوف کے اوپر ایک جنت الگ ملے گا، کیا؟ کیونکہ خوف ایک الگ کیفیت ہے، اور ایمان اور اعمال صالح ہے اس کے اوپر اور ایک جنت میں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ نے فرمایا 2 جنت اس کو دیں گے، کیوں؟ وہ اس کو ڈر تھا ہر وقت مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی وجہ سے اس نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی نہیں کی، شرما گیا کہ میں ایسا کام کروں کل مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، وَوُضِعَ، یہ کتاب ان کے سامنے رکھ دی جائے گی، ہر ایک کے سامنے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، آپ دیکھیں گے اس وقت مجرموں کو بہت گھبرائے ہوئے ہوں گے، کیا؟ بہت ڈرے ہوئے ہوں گے، کانپتے ہوں گے، مشفق مما فی، اس کی وجہ سے جو چیز اس کے اندر ہے۔ اگر کبھی کبھی باپ بیٹے سے کہتا ہے کہ بھائی تم خرافات دیکھتے ہو، چل موبائل دے دے، کیا؟ اگر اس نے خرافات نہیں دیکھیں، اس میں کوئی غلط چیز نہیں بری ہے تو وہ تو مطمئن رہے گا نا، لیکن اگر اس کو معلوم ہے کہ میں خرافات دیکھ چکا ہوں اور میرا والد صاحب اس کو ریسٹارٹ کرے گا، وہ شروع سے چلائے گا، تو وہ گھبرائے گا نہیں گھبرائے گا کہ اب کیا ہوگا؟ تو والد صاحب تو پکڑیں گے، شرمندگی ہوگی۔ تو اس کے جو کچھ ان کتابوں میں ہے، ان کیسٹوں میں ہے، ہر شخص گھبرائے گا اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، کیونکہ وہ تو ثبوت ہے نا اس میں۔ وَيَقُولُونَ، پھر کیا کہیں گے؟ یا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ
ہائے ہماری کم بختی، ہائے ہماری بدنصیبی، ما لہذا الکتاب، یہ کتاب کیسی ہے، یہ کیسٹ کیسی ہے، کیوں لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ کوئی چھوٹا گناہ اس نے چھوڑا ہے، نہ کوئی بڑا گناہ اس نے چھوڑا ہے، نہ کوئی چھوٹی بات اس نے چھوڑی ہے، نہ کوئی بڑی بات اس نے، مکمل اس نے ریکارڈنگ کی ہے، مکمل کچھ بھی نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ دل کے خیالات تک بھی نہیں چھوڑی اس نے. تو اس نے گھبرائے گا کہ یہ کتاب کیسی ہے. اللہ نے فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ انہیں اعمال کیے ہوں گے وہ موجود پائیں گے اپنے سامنے. اب یہ جو آج کی آیت ہے اس میں آگے آئے گا کہ تم یہ کیسٹ دیکھو اور تم خود اپنا حساب کر لو، اپنا حساب کہ تم نے جنت کے کام کیے یا دوزخ کے کام کیے. جنت کے کام کیے تو جنت ملے گی، دوزخ کے کام کیے دوزخ ملے گی. ہم حساب تو ہم وہ سب خاموش رہے گی، تم حساب لے لو خود. تو ظاہر سی بات ہے ہر شخص تو خود ہی دیکھے گا اس نے کیا کیا ہے. چند دن پہلے میرے پاس ایک خاتون آئی ایک چھوٹے بچے کو لے کر، بہت رویا اس نے، عورت نے. میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ بچہ محنت بہت کرتا ہے لیکن امتحان جب دینے جاتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں لکھتا. میں نے کہا آپ کو کیسے معلوم کچھ بھی نہیں لکھتا؟ کہتے ہیں کہ وہ آنسر بک ہمارے گھر واپس بھیجتے ہیں. پھر تو جب ہم دیکھتے ہیں وہاں تو ہاں اس نے تو کچھ لکھا ہی نہیں، یعنی معمولی کچھ لکھا ہے. یہ اس کو افسوس ہے. تو میرا ذہن اس طرف گیا کہ دنیا کے اندر اس کو نقصان ہو رہا ہے تعلیم کا، یہ ماں اتنا روتی ہے، کیا کبھی کسی نے اپنے بچے کی ہدایت کے لیے بھی اتنا رویا ہوگا؟ تو بہرحال یہ ہے کہ وہ خود معلوم ہو جائے گا کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے، تو اس سے کہیں گے تم فیصلہ اپنا خود کر لو. اور یہ جو کتاب ہے یہ دل کی کیفیت بھی نقل کرے گی کہ اس کے اندر جو ہے وہ دل کے اندر کیا کیفیت ہے، ایمان کس درجے کا ہے، ایمان کس درجے کا ہے. اس لیے قرآن پاک نے فرمایا کہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اس کلمے کا کوئی اثر ان کے دل میں نہیں ہوتا ہے. اور وہ پیچھے آگے وہ آیت بہت پہلے سورہ نساء کی آیت ہے 136 نمبر، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں ہم کو تعجب ہے کیا، یہ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ترجمہ کیا ہے، آسان ہے، اے ایمان والو ایمان لاؤ. کیا ایمان لاؤ؟ تو ظاہر سی بات ہے تو پہلے سے ایمان والے ہیں نا، اب کیا لائیں گے. یہ تو بالکل ایسا ہی ہے نا جیسے مثال کے طور پر داڑھی والا داڑھی رکھو، وہ کہے گا سر میرے پاس تو جناب میرے پاس داڑھی پہلے رکھی ہے تو مجھے کیوں کہتے ہو داڑھی رکھو، اگر نہ ہوتی تو حکم دیتے. تو جب ہے پہلے سے، تو جب ایمان پہلے سے ہے تو ورنہ ہوتا ہے یا ایھا الذین کفروا یا ایھا الیہود آمنو، یہی تو ہوتا. یہ تو ایمان والوں کو اللہ فرماتے ہیں ایمان والو ایمان لاؤ، ایمان والو. اس کا جواب یہی لکھا ہے، ایک تو ایمان کے بول ہوتے ہیں، کیا کلمے کے بول ہوتے ہیں، ایک کلمے کی حقیقت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے پاس کلمے کے الفاظ تو ہیں لیکن خود غور کر لو کہ تمہارے دل میں اس کی حقیقت ہے یا نہیں. یہ اس کی لمبی تفصیل میں اس میں وہاں نہیں جانا چاہتا ہوں. تو یہ جو یہ ہوگا نا، یہ نامہ اعمال جو چپکایا، اس میں یہ بھی ہوگا کہ اس کے جو یہ زبان سے جو کلمہ پڑھ رہا ہے اس کی حقیقت اس کے دل میں ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو کتنی ہے، اگر ہے تو. چنانچہ ایک جماعت آئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ان کو قرآن پاک نے فرمایا یہ اعرابی ہیں. کیا ہے؟ اعراب کہتے ہیں جو دیہاتوں میں رہتے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں، ریگستانوں میں رہتے ہیں، آبادی میں نہیں، یعنی ٹاؤن میں نہیں اور سٹی میں، قصبوں میں نہیں رہتے ہیں، شہروں میں رہتے ہیں، تو ان کو اعرابی کہتے ہیں. یہ ایک جماعت آئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں، تو ان کا تذکرہ سورہ حجرات میں ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اعرابی آئے آپ کی خدمت میں، کہتے ہیں آمنا آمنا، ہم ایمان والے ہیں، ہم نے ایمان لایا ہے. تو وہی نازل ہو رہی ہے، قل لم تؤمنوا، آپ فرما دیجئے آپ کے پاس ایمان ہے ہی نہیں.
لم تؤمنوا یہ عرب حضرات جانتے ہیں عربی، یہ جہد بلم ہے کیا؟ جہد بلم کے معنی بالکل انکار، کیا لم تؤمنوا بالکل نہیں، تم ایمان لائے ہی نہیں ہو، بالکل نہیں۔ تو ولیکن قولوا اسلمنا، البتہ یہ کہو کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس کا ہم انکار نہیں کریں گے، اس کا ہم انکار نہیں کریں گے۔ تمہارے ایمان کا تو انکار کر لیا ہم نے، لیکن تمہارے کلمے کا انکار ہم نہیں کریں گے۔ ولیکن قولوا اسلمنا، کہ ہم نے ظاہری اسلام قبول کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم مانتے ہیں۔ پھر ایمان کا انکار کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تمہارے دلوں میں ابھی تک داخل ہی نہیں ہوا ہے، کیا؟ تو معلوم ہوا کہ زبان کے الفاظ یہ الگ ہیں اور اس کلمے کی حقیقت، اس کا اثر یہ الگ چیز ہے۔ تو اب یہ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کا ترجمہ ہے کہ یقین، کیا ہے؟ یقین۔ جب کسی چیز کے بارے میں یقین کا لفظ کہا جائے گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ 70%، 80%، کہ 80% یقین ہے تو 20% نہیں۔ یقین کا لفظ جہاں آتا ہے وہاں 100% ہوتا ہے، کیا؟ جی، پورا یقین ہے کہ ہاں پورا یقین ہے، پاس پورا پاس۔ اس کی میں مثال بتاتا ہوں، زہر کھانے سے آدمی مر جاتا ہے، کیا اس پر یقین ہے ہم کو یا نہیں؟ کتنے فیصد ہے؟ 100% ہے نا جی۔ کیوں؟ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ مر رہے ہیں جس نے زہر کھا لی۔ یہ تو الگ مسئلہ ہے کہ ہم نے بچانے کی کوشش کی، ہاسپٹل لے گئے کہ بھائی اس کا معدہ جو ہے صاف کر لو، دھو کر لو، یہ کر لو، ورنہ اگر کچھ بھی نہیں کریں گے تو مر ہی جائے گا نا۔ تو ہم نے چونکہ دیکھا ہے فلاں مر گیا اس نے زہر کھائی، فلاں مر گیا اس نے زہر کھائی، تو اتنا یقین ہر ایک کے دل میں آیا، چاہے وہ پڑھا ہوا ہو، ان پڑھ ہو، کچھ بھی ہو، تو یقین آ گیا، کیا؟ تو یہ ہے وہ یقین کی بات۔ جو بجلی کے تار کے ساتھ ہاتھ لگائے، کیا وہ مر جائے گا؟ کیوں؟ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو کہ وہ مر گئے۔ تو بلکہ جانوروں کو بھی دیکھا کہ جانور جو ہے وہ تار گر گئی تھی، گھاس کھاتے کھاتے وہاں پہنچ گیا، وہیں مر گیا۔ تو ایک آدمی کو وہ بھالو بہت ستاتا تھا، ریچھ بہت ستاتا تھا، نقصان بہت کرتا تھا۔ تو اس نے ایک مرتبہ جو ہے وہ بجلی کا کرنٹ نیچے لایا، تار ہی نیچے لائی، تو اس نے خود کہا، تو وہ جوڑ دی، اور اس کے ساتھ ایک ذبح کیا ہوا کوئی بکری کا بچہ یا کیا رکھا، تو وہ آیا نا کھانے کے لیے، تو وہیں پکڑ لیا اس کو۔ دوسرے دن جو گیا دکھنے کے لیے تو ریچھ پڑا ہوا ہے، کیا؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ بجلی کے تار کو ہاتھ لگاؤ یہ مار دے گا، یہ یقین کی بات ہے۔ کس کی؟ اور دنیا میں کسی کا آدمی کے کہنے کا بھی یقین ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں نے اعلان کیا مل جل کر کہ بھائی یہ جو مرغے ہیں آج ان کو کھانا نہیں چاہیے، ان میں بیماری لگی ہوئی، ان میں مثلا نے اعلان کیا کہ بوائلر چوزے مت کھا لو، بوائلر مرغے، بتاؤ کوئی کھائے گا؟ نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ ڈاکٹروں نے اعلان کر لیا کہ ان کے اندر بیماری ہے۔ کبھی ڈاکٹر اعلان کرتے ہیں کہ بھائی امرود مت کھاؤ، کیا؟ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کوئی موسم ایسا ہوتا ہے وہ مضر ہوتا ہے، اور تربوزے مت کھاؤ، کیا؟ خربوزے مت کھاؤ، حالانکہ یہ چیز تو ایک تو میوہ ہے، بات سمجھے کھانی، تو کوئی نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ یقین آ گیا کہ بھائی ڈاکٹروں نے اعلان کر دیا اس میں ضرور ہو، حالانکہ وہ یہ نہیں کہے کہ مر جاؤ گے، وہ کہے گا کہ بیمار ہونے کا خطرہ ہے، خدشہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں یقین، کیا؟ فوراً دوسرے کی بات پر یقین کر لیا۔ اب ایک اہم بات کی طرف میں جا رہا ہوں۔ ڈاکٹروں نے کہا امرود مت کھاؤ، مرغا مت کھاؤ، اس میں بیماری ہے، تم بیمار ہو جاؤ گے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایمان والو شراب مت پینا، کیا؟ جوا مت کھیلنا، تمہاری آخرت تباہ ہو جائے گی، دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، حرام مت کھانا، کیا؟ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے شرابی کے اوپر لعنت ہے، کیا ہے؟ فرمایا نہیں تھی، جو دوسرے کی زمین دبائے گا تو قیامت میں وہ زمین لائی جائے گی، 7 زمینوں کو ایک توق بنا کر اس کے گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری ساری زندگی ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے ہوش سے رہنا، کہیں کل تم کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑی میدان محشر میں۔ جو گناہ ہو چکے ہیں تو ان کی توبہ کر لو۔ اب مجھے بتائیے ایک کلمہ والا مسلمان وہ ان چیزوں سے بچتا ہی نہیں، کیا؟ اللہ بچائے، شراب بھی پیتا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے،
اور رشوت بھی لیتا ہے، نماز ایک بھی نہیں پڑھتا ہے، نماز، اور ادھر سے وہ مسلمان ہے، عید کی نماز پڑھ لیتا ہے، کس کی؟ عید کی۔ اور کبھی جو کسی شب میں آتا ہے کہ آج شب برات ہے، آج رزق کا مسئلہ ہے، اگر میں گارزر ہوا تو شاید اس سال رزق کم ملے، اس سے وہ ڈر کی وجہ سے بھی آ گیا، تو اس کو ہم ہماری زبان میں کہتے ہیں آج سے 8 کیا رزق، تو وہ ڈر کی وجہ سے آ گیا۔ تو مجھے بتائیے، تو ڈاکٹروں کے کہنے پر تو اس کو یقین ہے، اپنی آنکھوں کی دیکھی ہوئی چیزوں اور کانوں سے سنی ہوئی چیزوں یقین ہے، تو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان پر کیوں یقین نہیں ہے؟ اس نے فرمایا آمینو، کیا تم نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہے، قانونی اعتبار سے تم مسلمان ہو پٹواری ریکارڈ میں، لیکن کم از کم اللہ کے ریکارڈ میں بھی تو اپنے آپ کو مسلمان درج کرا دو۔ اس لیے فرمایا کہ آمینو باللہ، لے آؤ ایمان اللہ پر جیسے لانا چاہیے، ورسول ہی، اس کے رسول پر ایسا ایمان لاؤ جیسا لانا چاہیے، یعنی یقین جانو کہ اسی میں میری جو ہے وہ کامیابی چھپی ہوئی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، 3 چیزوں کا تذکرہ اللہ نے کیا پہلے، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جس کتاب کو ہم نے نازل فرمایا ہے اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال اس میں فرمایا کہ ہر انسان کی گردن میں ہم نے لٹکا کے رکھا ہے ایک طائر، کیا؟ اب کچھ بھی ترجمہ کریں گے، ایک کیمرہ لٹکا کے رکھا ہے، اور نکالیں گے ہم اس کو قیامت کے دن، اور سامنے ڈالیں گے اس کے، اور وہ دیکھے گا کہ یلقاہ منشورا، وہ منشور ہوگی، منشور کے معنی کھلا ہوا، کیا؟ پھیلا ہوا، یعنی سب۔ تو اب اللہ تعالیٰ وہ چیزیں سمجھائیں گی جو اس زمانے میں، پہلے زمانے میں سمجھ میں نہیں آئیں گی، اس سے اللہ تعالیٰ ایسی باتیں کہتے ہیں جو سب کو سمجھ میں آئے۔ تو ایسا ہے کہ بس ایک بٹن دبایا اور سامنے ایک بہت بڑا وہ ہے LCD لگا ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو مجھے بتائیے کیا دنیا میں انسان اپنی جو چیزیں اس نے ریکارڈ کی ہیں دیکھتا نہیں دیکھتا ہے؟ ایک شخص جو ہے وہ کچھ بیان کرتا ہے، پھر خود بیان اپنا سنتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کہاں غلطی کیا ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے وہ کتاب اس کے سامنے رکھ دی جائے گی، پھر اقرأ کتاب، کیا؟ مطالعہ کر اپنی کتابی زندگی کا، کیا؟ پڑھ لو، دیکھ لو اپنی کتاب۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کفا، کیا؟ کافی ہے، بنفسک، تو بذات خود، آج علیک، اپنے خلاف حساب لینے کے لیے تو کافی ہے، یعنی تو خود فیصلہ کر لے کہ تم نے کیا کیا۔ اب یہاں تو پہلے تو پتہ چلتا تھا کہ صرف لکھا ہوا ہوگا، کیا لکھا ہوا ہوگا پہلے کہ تم نے حج کیا، ٹھیک ہے، حج لکھا ہے، حج کیا، اس نے عمرہ کیا، لیکن قرآن پاک نے ایک جگہ فرمایا کہ وہ کتاب بولے گی، کیا؟ جی، وہ کتاب بولے گی۔ جلدی سے اگر وہ حوالہ مجھ کو مل جائے گا تو وہ کتاب باتیں کرے گی، تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کتاب بولے گی کیسے، کیا بولے گی کیسے؟ یہ ہے قرآن پاک میں، وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، آپ دیکھیں گے اس دن خوف کے مارے سارے لوگ جو ہے وہ ہر فرقہ زانوں کے بل گر پڑیں گے، کیا؟ کسی کو کھڑا رہنے کی ہمت بھی نہیں ہوگی۔ تو کل امت تدعا الی کتابہا، ہر شخص کو بلایا جائے گا، چل اپنی کتاب لے لے، اپنی کتاب، کیونکہ پہلے نکالی جائے گی پھر دے دی جائے گی جو بھی ہو۔ پھر کہا الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تم کو وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے، جو تم۔ اب اللہ تعالیٰ نے ھذا کتابنا، یہ ہماری کتاب ہے، یہ ہمارا نامہ اعمال ہے، یہ ہماری ریکارڈنگ، ینطق علیکم بالحق، یہ سچ سچ بولے گی، سچ سچ، یعنی یہ کتاب ایسی ہے یہ تمہارے مقابلے میں ٹک ٹک بولے گی کتاب۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نطق کرے گی، کیا؟ نطق کے معنی تھے زبان سے بولنا، معلوم ہے کہ صرف لکھا ہوا نہیں ہوگا۔ تو پہلے زمانے میں کیسے پتہ چلے گا کہ بھائی ایک آدمی نے نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، فرشتوں نے لکھا اس نے ظہر کی نماز پڑھی، لیکن اب یہ سمجھنا مشکل ہو جائے گا کیا کہ یہ رکوع بھی کر رہا ہے، سجدہ بھی کر رہا ہے، اور مغرب کی نماز امام صاحب نے پڑھائی تو ریکارڈنگ ہو گئی، آپ 10 سال کے بعد بھی سن سکتے ہیں، 15 سال کے بھی سن سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ فلاں زمانے میں سے ریکارڈنگ کی تھی، تو آواز آئے گی نہیں آئے گی؟
ویڈیو اگر ہے تو شکل بھی آئے گی، آڈیو اگر ہے تو صرف آواز آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ ہماری کتاب ہے، کیا یہ بولے گی اس وقت تمہارے خلاف، سچ سچ صاف ٹھیک ٹھیک بولے گی جو بھی اس میں ہو۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، ہم لکھتے رہتے تھے، کیا جو تم کرتے تھے، یعنی ہم نے فرشتوں کو حکم دے رکھا تھا اس کی ساری زندگی ریکارڈ کر لو۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی لفظ آدمی زبان سے نکالتا ہے تو ہمارے فرشتے فوراً اسی وقت اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ کیا کر لیتے ہیں؟ تو اب جب اتنے گواہ ہوں گے کہ زمین بھی گواہی دے گی، اللہ خود گواہ ہوں گے۔ اچھا جب اللہ خود گواہ ہے تو پھر یہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ثبوت پیش کرنے ہیں۔ کیا کوئی آدمی یہ نہ کہے محشر کے میدان میں یہ تو ہم نے کیا ہی نہیں، آپ ہم کو خامخواہ میں کر رہے ہیں۔ جیسے ایک جج قاضی کسی کو خود دیکھے گا چوری کرتے ہوئے، کیا جب وہ تخت پر بیٹھے گا وہ کہ میں نے خود دیکھا ہے، نہیں، وہ قانونی کارروائی کرے گا۔ کیا کرے گا؟ قانونی کارروائی۔ تو اسے کہیں بھائی تم اس کے اوپر کیا چوری کا الزام لگا دے، گواہ لاؤ، کیا؟ تو ہر چیز کا وہ قانونی کارروائی کے لیے وہ اسی قانون کو سامنے رکھے گا۔ ایسے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ظلم نہیں کریں گے، ہم ثبوت پیش کریں گے۔ تو یہ ثبوت ہوں گے تو انسان کا جسم خود اور زمین اور فرشتے اور نامہ اعمال اور یہ کیا ہے، اور یہ گلے کا کیمرہ، یہ سب۔ اب اندازہ لگائیے اس انسان کو کتنا محتاط رہنا پڑے گا۔ تو ہمیں کیا اس کے بارے میں سوچنا نہیں ہے، فکر نہیں کرنی ہے، ہر وقت ذہن میں رہے۔ اس لیے کسی جگہ بیٹھیں گے غیبت شروع ہو جائے گی، فوراً تصور کرنا چاہیے تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کیا؟ تو جس آدمی کو یہ یقین ہو اور استحضار ہو، استحضار الگ چیز ہے، استحضار کے معنی وقت پر یاد آنا، کیا وقت پر یاد، یہ تو پتہ ہے کہ ہاں فرشتے ہمارے ساتھ ہیں لیکن وقت پر یاد بھی آئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دے، میرا خوف اس کے دل میں ہو، میری محبت اس کے دل میں ہو۔ میں ایک مدرسے میں گیا تو اس زمانے میں مدرسوں میں یہ کیمرہ ویمرہ لگے ہوئے نہیں تھے، اب تو تقریباً تمام جگہوں پر یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ میں وہاں دفتر میں گیا، وہاں جو محتمم صاحب تھے، پرنسپل صاحب، اس سے میں نے ملاقات کر لی۔ تو اس کے سامنے میں نے دیکھا کہ وہ LCD لگا ہوا اتنا بڑا، پہلی مرتبہ میں نے دیکھا، یعنی اس سے پہلے کہیں دیکھا تھا لیکن مدارس میں نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا محتمم صاحب یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ کیمرہ ہم نے لگا رکھے ہیں جگہ جگہ، صحن میں ہے، کچن میں ہے، باہر ہے، تو جگہ جگہ لگا رکھے ہیں، کلاس روم میں بھی ہے۔ کس میں؟ تو کہنے کہ یہ وہی ہے تو دیکھتے رہتے ہیں۔ کہنے کہ ہے تن پٹ کر آرام، تن پٹ کیا کر، جب سے ہم نے کیمرہ لگا رکھے ہیں بڑا آرام کیا۔ بچے بڑے تہذیب یافتہ ہو گئے ہیں، بچے بڑے، اب کوئی دنگا نہیں، کوئی وہ دکم پیل نہیں، کچھ بھی نہیں، بڑے جب دیکھو کہ بس لائن میں لگے ہوئے ہیں، جب مطبخ میں ہوں، کلاس روم میں بھی بڑے اچھی طرح سے بیٹھتے ہیں، تو بڑا آرام کیا تب سے۔ میں نے کہا کہ محتمم صاحب یہ خوف کیمرہ کی وجہ سے یا خوف خدا کی وجہ سے ہے؟ تو اس نے کہا خوف کیمرہ ہی ہے۔ کیا؟ جی وہ صاحب بات اس دن بھی کہی، خوف خدا نہیں، خوف کیمرہ ہے۔ میں نے کہا کیمرہ خراب بھی ہو سکتا ہے نا، اور کیمرہ ہر جگہ ہو بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کیمراؤں کی وجہ سے ہم کو یہ نہیں کہتے کہ ہمارے خوف کیمرہ ہو، اللہ چاہتے کہ میرے بندوں کے دل میں میرا خوف ہو، کیا ہو؟ تو جس کے دل میں کیمرہ کا خوف ہو، تو جہاں کیمرہ ہوگا تو وہاں تو بڑا تہذیب یافتہ بنے گا، جہاں کیمرہ نہ ہو کہ وہاں وہ اپنی حالت پر آ جائے گا۔ اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، کیا کیمرہ ہو یا نہ ہو، ہر جگہ اس کی حالت ایک جیسی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں میرے بندوں کے دلوں میں میرا خوف آئے، پھر اس کو نگرانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ملک ہے وہاں مشہور ہے کہ بھائی سب امانت دار ہیں، کیا کوئی وہ نہیں کرتا ہے، کام چور نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، کیونکہ جگہ جگہ کیمرہ لگے ہوئے ہیں، سیڑھیوں پر چڑھو تو کیمرہ لگا ہے، گیٹ پر آتے کیمرہ لگا ہوا ہے، تو آفس میں بھی کیمرہ لگے ہوئے ہیں۔ تو وہاں تو ان کا آدمی کو معلوم ہے کہ میری ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، تو کوئی گڑبڑ بھی نہیں۔ ایک مرتبہ جو ہے وہ جو بجلی کسی وجہ سے وہ چلی گئی، وہاں بجلی چل جاتی نہیں ہے، 24 گھنٹے بجلی رہتی ہے، کوئی فالٹ آ گیا تو 1-1.5 گھنٹے کے لیے بھائی شہر میں بجلی وہ ہے، 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے لگ جائیں گے اس کو مرمت کرنے میں۔
تو وہ جب دیکھا کہ بتی چلی گئی اور کیمرہ سب کیا ہو گئے، کہتے تھے کروڑوں روپے کے اس میں ٹپلا ہو گیا اسی وقت. لوگوں نے گڑبڑ کر دی، ادھر کے ادھر کو ادھر، جو بھی جس کو جو جائے جو چیز مل گئی وہ کیا یعنی جو بھی کر لی. اب معلوم ہوا کہ یہ جو ہر کام جو کرتے تھے دھیان سے کرتے تھے اور کیا کیا کرتے تھے، وہ بڑے امانت دار اپنے آپ کو دکھاتے تھے. یہ سب جو کیمرے کی وجہ سے تھا کہ ہم پکڑے جائیں گے تو بدنام ہو جائیں گے. تو اللہ کا خوف ہی آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اللہ اپنا خوف ڈال دے. ایک واقعہ ہے، یہ لکھا ہے خود حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے میرے والد صاحب نے 15 سال تک مجرم قیدیوں کی طرح رکھا. کیا یعنی جیسے مجرم قیدی ہوتا ہے اس کی اپنی کچھ نہیں چلتی، تو جو وہاں کا نظام ہوگا اس کے تحت تو اس کو رہنا پڑے گا نا. تو برابر اس طرح سے میری نگرانی کرتی رہی، بہت زبردست نگرانی کی، کڑی نگرانی. تو کہیں جانے نہیں دیتے تھے، خود پڑھاتے تھے یا چچا جان پڑھاتے تھے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ. یہاں تک میں حافظ بھی ہو گیا، عالم بھی ہو گیا. ایک مرتبہ مجھے والد صاحب نے کہا زکریا، میں نے کہا جی. کہا جاؤ آج سے تم آزاد ہو. کیا کوئی نگرانی نہیں. میں سمجھا شاید والد صاحب مجھے ناراض ہو گئے، جیسے باپ ناراض ہوتا ہے کہتے ہیں یہ خوشی تھی کار کیا جاؤ جو مرضی وہ کر لو. وہ ناراض ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ جاؤ آج سے تم آزاد ہو، کوئی نگرانی نہیں. میں سمجھا کہ والد صاحب مجھے ناراض ہو گئے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو مرضی وہ کر لو. میں نے کہا ابا جی کیوں، آپ ایسے کیوں کہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف آ چکا ہے، اب میری نگرانی کی ضرورت نہیں. آپ کے دل میں اللہ کا خوف آ چکا ہے، میری نگرانی کی اب ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال تو قرآن پاک کی آیات کا جب استحضار رہے گا، کیا رہے گا؟ استحضار رہے گا ہر وقت کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، تو اس کے اثرات اس کی زندگی پر پڑ جائیں گے. ہاں تھوڑی دیر کے لیے بھول بھی سکتا ہے، کسی وقت استحضار بھی نہیں رہے گا، لیکن یہ مطلوب ہے. کیا ہے؟ جی ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کسی نہ کسی درجے میں اس چیز کو حاصل کرے. اور حدیث میں اس کو احسان کہتے ہیں. کیا؟ وہ آپ کو واقعہ یاد ہوگا، جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. کئی سوالات کیے، تین ہی نہیں کئی سوالات کیے. ایک سوال ایمان کے بارے میں تھا، ایمان کیا ہے؟ آپ نے ایمان کی وضاحت کر لی. اس نے کہا ٹھیک ہے صدقتا. اس نے کہا اسلام کیا ہے؟ آپ نے اسلام کی وضاحت کر لی. یہ روایتیں بخاری مسلم دونوں میں ہیں، البتہ ترتیب تھوڑی بدلی ہوئی ہے. بخاری شریف میں ایمان کا تذکرہ پہلے اسلام کا بعد میں، مسلم میں اس کا الٹا ہے، پہلے اسلام کا تذکرہ پھر ایمان کا، لیکن روایت ایک جیسی ہے. تو تیسرا سوال اس نے کہا مال احسان. کیا احسان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ، احسان یہ کہ تم اللہ کی عبادت کر لو کأنک تراہ، گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. کیا بس ایسی عبادت کرو، ایسی نماز پڑھ لو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، ایسے طواف کر لو، ایسی تلاوت کر لو، ایسے ذکر کر لو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اور اگر یہ چیز حاصل نہیں ہوگی، ظاہر سی بات ہے دیکھ بھی نہیں سکے گا، لیکن یقین جانو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں. تو یہ ایک استحضار ہے، یہ احسان ہے. تو یہ احسان شروع ہو جائے گا عبادات سے، نمازوں سے، تلاوت سے، طواف سے، دعاؤں کی، یہ ساری چیزیں. اس کے بعد یہ بڑھتا رہے گا. کیا؟ یہ مسجد کے باہر بھی استحضار اس کو رہے گا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور بعض مشائخ تو وظائف بھی بتاتے ہیں، مراقبہ. علم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس کو معلوم نہیں اس کا اللہ دیکھ رہا ہے؟ تب دکان پر آ گیا تو یہی کیفیت ہے، اور کھیت میں گیا تو یہی کیفیت ہے، اور دفتر میں گیا تو یہی کیفیت ہے. اس کے بعد یہ کیفیت بڑھتی رہے گی، بڑھتی رہے گی، بڑھتی رہے گی، اور پھر جو ہر وقت اس کا یہ استحضار رہے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور فرشتے ریکارڈنگ کر رہے ہیں. تو ایسے شخص کو جب اگر کوئی غلطی ہو جائے گی تو فوراً اس کو ڈیلیٹ کرانے کی کوشش کرے گا نا، کہ زبان سے کچھ نکل گیا فوراً کہ اللہ میں معافی مانگتا ہوں، اے فرشتوں اس لفظ کو ڈیلیٹ کر لو. کیا کر لو؟ مطلب تو یہ ہے کہ استحضار کی وجہ سے اس کی زندگی ایک عجیب زندگی کی مومنانہ زندگی ہوگی. بہرحال یہ فرمایا. پھر فرمایا من اهتدى، کیا؟ فإنما يهتدي لنفسه. جو آدمی ہدایت کے راستے پر چلتا ہے اپنے نفع کے لیے چلتا ہے، اللہ کا کوئی نفع نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نفع نہیں ہے.
کہ کوئی کام اٹکا ہو تو ہماری وجہ سے ان کا کام بن گیا، کوئی نہیں۔ ومن ضل، کیا جو شخص بے راہی اختیار کرے گا فإنما يضل عليها، وہ بے راہی اختیار کرے اپنے نقصان کے لیے، یعنی جو آدمی ہدایت پر چلے گا، صالح بن گیا، نیک بن گیا، اس کا نفع اس کو ملے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور جو آدمی نافرمانی کرتا ہے، گمراہی کو اختیار کرتا ہے، اس کا نقصان اس کے لیے ہے۔ پھر فرما وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، وَلَا تَزِرُ، نہیں اٹھائے گا، وَازِرَةٌ، کوئی بوجھ اٹھانے والا، وِزْرَ أُخْرَىٰ، دوسرے کا بوجھ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، حتیٰ کہ بیٹا باپ کا بوجھ بھی نہیں اٹھائے گا، بالکل نہیں۔ تو کیوں؟ ہر ایک کا بوجھ اپنے کندھوں پر ہوگا، ہر ایک اپنا بوجھ ہے گناہوں کا۔ تو یہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ أُخْرَىٰ۔ یہ حضرت خالد جو ہیں رضی اللہ عنہ، اس کے والد نے ایک مرتبہ اسلام قبول کر لیا، اس کا نام تھا ولید، کیا؟ ولید بن مغیرہ۔ اس کے بعد جو وہ گیا تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ ولید نے تو اسلام قبول کر لیا ہے، تو ایک دوست اس سے کہنے لگا کہ کیا ضرورت تھی تم کو اسلام قبول کرنے کی؟ اس نے کہا اللہ کا ڈر ہے، گناہوں کا ڈر ہے۔ انہوں نے کہا کیا کریں گے گناہ آپ کو؟ آپ اپنے گناہ مجھے دے دو، آپ ان گناہ تمہاری بوری میں اٹھاؤں گا، کیونکہ اس کو یقین نہیں تھا نا، تمہاری جو گناہ میں اٹھا لوں گا، البتہ مجھ کچھ دے دو، دنیا میں مجھے کچھ کا بدلہ دے دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، فی الحال ایک قسط دے دیں گے، بلا ایک قسط جی، تو دے دیا اس کو، کہ وہ پیسے دے دیے۔ تو اس پر آیت نازل ہوئی أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ۔ اچھا، آپ نے اس شخص کو دیکھا، تولا، جس نے پہلے اسلام لایا، ایمان لایا، پھر اس کو چھوڑ دیا اس کو اور روگردانی کی۔ وَآتَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ، اور جس کو یہ کہا تھا، جس نے کہا تھا اتنے پیسے مجھے دے دو اور سارا بوجھ میں اٹھاؤں گا، اس کو تھوڑا دے دیا، اس کو پھر بند کر دیا، پھر تو کچھ تو دے دیا۔ کہتے ہیں عِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ، کیا اس شخص کے پاس غیب کا علم ہے اور اس کو دیکھ رہا ہے کہ میرا بوجھ دوسرا اٹھائے گا؟ تو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو اس کے بعد اس نے اسلام چھوڑ دیا، اس نے کہا وہ سستے میں بچ گیا، سستے میں ایک ہی قسط دے دی، دوسری قسط بندی کر دی۔ تعجب ہوتا ہے، آج بھی حضرت مولانا نعمانی صاحب نے ایک مرتبہ بیان میں فرمایا، شجاع صاحب نعمانی نے، کہ میں نے وہ جگہ خود دیکھی ہے کہ ایک آدمی آتا ہے پادری کے پاس، کس کے پاس؟ تو اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اونچائی پر ہوگا نا، سامنے جیسے مجرم کوئی کھڑا ہے، کوئی گناہ گار وہاں، تو اس سے کہتا ہے کہ سر میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، میں نے اتنے، لہذا میں اس کا کفارہ دینا چاہتا ہوں۔ تو وہ اس سے کہتا ہے کتنے گناہ تم نے کیے ہیں؟ تو تھوڑا اس کا وہ کیلکولیشن کر کے تو اس سے کہتا ہے کہ آپ کو اتنے $1000 دینے ہیں، کیا دینے ہیں؟ ڈالر دینے ہیں، تو آپ کا حساب نمٹ جائے گا۔ تو وہ چیک پیش کر لیتا ہے یا نقد پیش کر لیتا ہے، تو وہ ایک رسید دیتا ہے، کیا؟ اور ایک خط دیتا ہے جبریل کے نام، کس کا؟ جو لکھتا ہے اس میں ٹو دا بردر جبرائیل علیہ السلام، وہ یہ تھی پلیز گیو ہم دا 3rd story آف پیراڈائز، کہ جبریل اس کو 3ری منزل دے دینا، کتنی؟ تو وہ دے دیا، تو یہیں بکنگ ہو گئی، کیا جی؟ اور وہ مطمئن ہے کہ میرے گناہ جو معاف ہو گئی، کیا میرے گناہ؟ کیا یہ بھی کوئی عقل ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے کہ تم جو ہے وہ میرے گناہ معاف کرو، تم نے اتنے پیسے دو، سب چھوٹ جائیں گے؟ اس سے فرمایا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، کوئی کسی کے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا ہے، بندے اور اللہ کا معاملہ ہے، بندے کو خود اللہ سے معاف کرانے پڑیں گے گناہ۔ اگر لوگوں کے حقوق ہیں کیا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، اللہ فرمائیں گے یہ میرا معاملہ نہیں ہے، یہ تمہارا معاملہ آپس میں ہے کہ تم آپس میں جو چاہا کر لو۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ آپ جانتے ہیں کہ غریب کس کو کہتے ہیں، محتاج کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت غریب تو وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو۔ آپ نے فرمایا میرے امت کا غریب وہ ہے
جو میدانی محشر میں آئے نمازیں لے کر، تلاوت لے کر، زکوٰۃ بھی دی ہوگی، حج بھی کیا ہوگا، عمرہ بھی کیا ہوگا، رمضان کے روز سب کیا ہوگا، اب فیصلہ ہوگا جنت کا، کیا تو ہونا ہی چاہیے۔ اب جنت کا فیصلہ ہونے والا ہے، جاؤ جنت میں۔ ادھر سے ایک آدمی کھڑا ہو جائے گا تو وہ کہے گا کہ یا اللہ آپ اس کو جنت میں بھیج رہے ہیں تو اس نے تو میرا اتنا کھا لیا ہے، قد شتم ھذا وضرب ھذا واکل مال ھذا۔ وہ کہیں گے ہاں آج انصاف کا دن ہے۔ اب وہ کہاں سے دے گا؟ تو اس سے پہلے چلو نیکیاں اٹھا کے ان کو دے دی جائیں گی، تو نیکیاں اٹھا کے ان کو دے دی گئی تو اس کے بعد نیکیاں سب ختم ہو گئی۔ تو اب ادھر سے اور بھی ہیں، وہ کہتے ہیں یا اللہ ہمارا کیا ہوگا؟ وہ اللہ فرمائیں گے اس کی نیکیاں سب ختم ہو گئی، کہیں گے یا اللہ آپ اللہ ہیں، آج انصاف کا دن، اس نے ظلم کیا ہے مجھے دنیا میں، زمین دبائی ہے میری، پیسے کھائے ہیں، میں اس سے دنیا میں بدلہ نہیں لے سکا۔ اللہ فرمائے ٹھیک ہے، کیا آپ اس پر راضی ہیں؟ تمہارے گناہ اس کے سر پر ڈال دے جائیں؟ انہوں نے کہا میں راضی ہوں، کہ بوجھ تو کم ہو جائے گا نا۔ تو اس کے گناہ اٹھا کے اس کے سر پر ڈال دیں، کیونکہ اس کا حق باقی ہے۔ تو اس کے بعد جب اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا، اپنے گناہ بھی ہیں، دوسروں کے گناہ بھی ہیں، پھر اس کو دوزخ کی طرف ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہے میری امت کا غریب۔ بہرحال اللہ انسان کے گناہ ہیں، تو اگر حقوق العباد ہیں، کیا ہے تو بندوں سے معافی مانگنی پڑے گی۔ غیبت کی ہے، مال کھایا ہے، اگر حقوق اللہ ہے تو اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی۔ تو بہرحال اس میں یہ فرمایا کہ کوئی دوسرے کا وہ بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہاں ایک ٹکڑا اس کا رہ گیا، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اس وقت اس کا ترجمہ ہوگا، تشریح آگے آئے گی۔ ہم عذاب نہیں دیتے ہیں کسی کو، ہم عذاب کسی کو نہیں، کسی بستی کو تباہ نہیں کرتے ہیں، حتی نبعث رسولا، یہاں تک کہ ہم اس میں کسی نبی کو نہیں بھیجتے ہیں۔ تو